مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کریں۔ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کریں۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت پورے ہندوستان میں ایک ماحول گرم ہے، اور وہ ماحول کیوں گرم ہوا آپ سبھی جانتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنی زبان سے ایک لفظ کہا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ درد ہونا تو بنتا بھی تھا کیونکہ دشمن یہ چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان جو ہے جہاد جیسی عظیم نعمت کو پکڑ کر رکھے۔ جب جب جہاد کا لفظ مسلمانوں کی زبان پر آئے گا ان کے پیٹ میں درد شروع ہی ہوگا۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے نا کہ جب غیروں کے ساتھ اپنے بھی مل جائیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کا مسلک الگ ہے، ان کے علماء الگ ہیں، صرف عقیدے کے اختلاف کے بنیاد پر دشمنوں سے اگر کوئی اپنا دوست مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مولانا محمود مدنی نے جو بیان دیا کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، اس والے بیان کو اتنا توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے اس بیان سے ہندوؤں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے مسلمان جہاد کریں گے اور ہندوؤں کا خاتمہ ہو، کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آئیے وہ پورا بیان سنتے ہیں جو مولانا محمود مدنی نے جو بیان دیا، وہ بیان سنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو بریلی مسلک کے علماء ہیں جو مولانا محمود مدنی کے کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے علماء بھی ہیں بریلی مسلک کے جو کھل کر باتوں کی تائید کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولانا محمود مدنی کو غدار اور طرح طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے آئیے مولانا محمود مدنی کے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، پوری باتیں سنتے ہیں، کیونکہ آدھی ادھوری بات ہمیشہ غلط باتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پہلے یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مولانا محمود مدنی کے کون کون خلاف ہے ان کی باتیں کریں گے، اور کون کون ساتھ ہیں ان کی بھی باتیں کریں گے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے۔ کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے،
تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں۔ پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں۔ مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہی۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے ہیں۔ عدلیہ کا رویہ۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ
اس وقت تک ہی سپریم کورٹ کہلانے کا، اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق، مخالف لوگ 30% ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60%۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے، جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے، کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہے۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں۔ مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی۔ تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400۔ اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے۔ جی ہاں، جہاد کا مطلب اور ڈیفینیشن جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ان کو تکلیف ہوگی ہی اور وہ ڈریں گے ہی،
جہاد کا معنی یہ نہیں کہ کسی کو قتل کرو، بلکہ ظلم کے خلاف ایک ہو جاؤ، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو دیکھتا رہے، اس کے اندر بزدلی آئے گی، اور وہ انسان صحیح معنی میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مذہبی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب اور ہر آسمانی کتابوں نے یہی حکم دیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی جہاد ہے۔ لیکن اس جملے کو، اس بیان کو توڑ مڑوڑ کر صرف ایک دو جملہ کٹ کر کر جو ہے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں میں بھرم پالا جا رہا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کون کون محمود مدنی کے خلاف ہیں۔ ایک نام جو بریلیوں میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے، مولانا شہاب الدین رضوی، اس طریقے سے اس کا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ مولانا محمود مدنی کا جو بیان ہے وہ ملک کو تقسیم کرنے والا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا جو بیان ہے وہ سمویدھان کے خلاف، چند کوڑیوں میں بکنے والے علماء اگر وہ جہاد کا مطلب اور یہ بیان جو مولانا محمد مدنی نے دیا اس کو سن لیتے اور آنے والی نسل کی اگر ان کو فکر ہوتی تو بخدا یہ اپنی زبان سے اس طریقے کے الفاظ نہیں نکالتے، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو غلام بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور آنے والی نسلوں کو ظلم کے خلاف بولنے سے روکنے کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ لیکن اب بھی اگر ہم خاموش رہیں، اگر اب بھی مولانا محمود مدنی جو اپنے قوم کے لیڈر ہیں، اگر ان کی باتوں کا اب بھی ہم نے کھل کر مخالفت کی، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر غلامی آ چکی ہے، ہم بک چکے ہیں، ہماری ضمیر مر چکی ہے، ہم ضمیر فروش ہو چکے ہیں۔ اب آئیے کچھ بریلی مسلک کے کچھ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے کھل کر مولانا محمد مدنی کی بات کی تائید کی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محمود مدنی صاحب، آپ نے کم کہا، ابھی کھل کر آئیے، سب سارے ایک ساتھ آئیے اور کوئی وروध نہیں کیجیے۔ جو بھی وروध کر رہا ہے وہ اس لوک تنتر کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ سب کو، چاہے وہ ویسی صاحب ہو، چاہے وہ کوئی صاحب ہو، سب کو محمود مدنی صاحب اور ارشد مدنی صاحب کے اسی اسٹینڈ پر آنا پڑے گا۔ آنکھ بند کر لیں گے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ کی خاموشی سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ مولانا مدنی نے یہی تو کہا ہے کہ جدوجہد کرنی ہوگی، دیش کے اندر پریاس کرنے ہوں گے اپنے ادھیکار کے لیے۔ سمویدھان میں جو ہمیں ادھیکار دیا گیا ہے، مذہب کی جو آزادی دی گئی ہے، پہلے سموت پادشاہ جی کو سمجھنا چاہیے کہ دیش کے اندر کتنی دھارمک سوتنترتا ہے۔ وہ لوگ جو سڑکوں پہ نکل کر کے ہندو راشٹر کے لیے یاترائیں کر رہے ہیں، وہ سمویدھان کے ورودھ نہیں دکھ رہا ان کو، ان کے خلاف کوئی۔ تو مدنی صاحب نے تو یہی کہا کہ یہاں پر جس طرح سے ورتمان سرکار سمویدھان کے ورودھ کار کر رہی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان، ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ مولانا محمود مدنی کے جو بیان ہے وہ بالکل سمویدھان کے موافق اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ آخری چوٹ ہے کہ اگر اس چوٹ سے بھی مسلمان نہ اٹھیں اور اس ضمیر جھنجھوڑنے والے بیان سے بھی نہ جاگیں تو پھر اس قوم کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس مشکل وقت میں ایک ہو جائیں۔ اگر اس مشکل وقت میں بھی اگر ہم ایک نہ ہوئے، مولانا محمود مدنی نے جگانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مشکل وقت میں ایک ہوں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی مولانا محمود مدنی کے مکمل بیان کو سنیں اور ان کو سمجھ میں آوے کہ جہاد کا جو لفظ ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، نہ کہ عام ہندوؤں کے لیے، بے بس ہندوؤں کے لیے، ان کے لیے نہیں، بلکہ جو ظلم کرتے ہیں، جو کمزوروں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے کہ اب جد و جہد کرنا پڑے گا، اب کوشش کرنی پڑے گی کہ اس ظلم کے خلاف ہم ایک ہو جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔